السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ درس قرآن سورہ معاون کے اوپر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلی آیت، ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، انسانیت کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے سنجیدگی سے، سیریسنس کے ساتھ لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اسے اپنے نفس کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ اس صورت میں بھی ایسے ہی کچھ اہم پیغام ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، ایک ایسا دن جس دن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا؟ کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس کی پہلی صفت یہ ہے، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا احترام نہیں کرتا، حق نہیں دیتا، حسن سلوک نہیں کرتا، بلکہ یتیم کا حق نہیں دیتا۔ اسلام میں ہر کسی کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ یتیم کون ہے؟ جس کے والد نہیں ہوتے اسے یتیم کہتے ہیں، اور جو بالغ ہو جائے وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ یتیم سماج کا سب سے کمزور شخص ہوتا ہے، اسی لیے یتیم کا حق یاد دلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے سر پر ہمیشہ اپنا ہاتھ پھیرتے، اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کا حق دیتا ہے وہ اور میں جنت میں بہت قریب ہوں گے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ آخرت کو جھٹلانے والے کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ نہیں لیتا۔ اگر اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے تو ہم اسے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کے پاس اس کی قلت ہو۔ کھانے کی کمی سے لوگ مر رہے ہیں اور ان کا ایمان کم ہو رہا ہے، چوری کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کھانے کا نظم کرنا چاہیے۔ کوشش ہم کریں گھر کوئی آئے تو کھانا کھلائیں، پڑوسی کا خیال رکھیں، مسکین کے لیے کھانے کا کچھ نہ کچھ ہم انتظام کریں۔ فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، بربادی ہے۔ جہنم کا ایک حصہ ویل ہے، ایک ایسی آگ ہے جہنم کی کہ جہنم کے سارے دوسری آگ اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اسے ویل کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اور کہا، الا یحض الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں مراد منافق ہے۔ نماز سے غفلت مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، جو ضرورت پڑنے پر پڑھتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جانے پر نہیں پڑھتے۔ نماز کو آخری وقت میں پڑھنے والے بھی غافل ہیں۔ خشوع اور خضوع کے بغیر نماز پڑھنا بھی اس میں شامل ہے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتا ہے، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتا ہے۔
چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں جو بغیر تکلف کے مانگ لیتے ہیں اسے معاون کہتے ہیں۔ جو چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دیتے وہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے بڑی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹی موٹی چیزیں دیں، یہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن سکتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔